اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ ایک دو ہفتے سے ایک پروگرام ہے شادیوں کی جو مسائل ہیں۔ ویسے شادیوں کے مسائل مختلف قسم کے ہیں اور مختلف انداز میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے شادی کا، کمیونٹی کا ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں رشتے نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو وہ میچ والے رشتے نہیں ملتے، کافی پرابلمز ہوتے ہیں۔ کئی گھرانوں میں پڑھے لکھے بچے ہیں اور انہیں مناسب اور معقول رشتے نہ ملنے کی وجہ سے کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، ہم نے یہ بھی گفتگو کی تھی کہ کچھ قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ بھی روز بروز بڑھ رہی ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی تاکہ ہم ان مسائل سے بخوبی نبٹ سکیں اور اپنے جو معاملات ہیں انہیں حل کر سکیں۔ آج اسی جو گفتگو کی دوسری کڑی ہے اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ مختلف جو ہیلے بانے ہیں شادیوں میں ڈیلے کرنے کے، یا اگر مناسب کہیں رشتہ مل جاتا ہے تو بہت زیادہ انویسٹیگیشن کرنا، بہت دیر کر دینا، پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر دوسرا رشتہ جو ہے وہ کافی دیر سے بھی ملتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ کو مناسب نہیں ملتا۔ مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، قانونی پیچیدگیوں کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شادی کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور اس کی جو ایج ہے بچے یا بچیوں کی، ان کی ایج کو بھی سامنے رکھتے ہوئے شادیوں کے فیصلے جو ہیں وہ مناسب وقت پہ کرنے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ پھر بہت سے لوگوں میں جو خدشات پائے جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے اپنی برادری یا اپنے خاندان میں کوئی مناسب معقول رشتہ نہیں ہے تو باہر کی رشتہ داری کرنے میں کافی جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، کافی خدشات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب نے ایک بہترین جو ہے وہ ایک کام شروع کیا تھا کہ مختلف خاندانوں کو آپس میں ملانے اور ان کے درمیان رشتہ داریوں کے ناطے کو بڑھانے کے لیے جو ایک سٹیپ اٹھایا ہے، اس کا پچھلے ہفتے ہم نے اعلان کیا تھا۔ آج جو ہے وہ مزید اس کے بارے میں مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس حد تک اور کیسے جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ انشاءاللہ بخوبی کر سکیں گے۔ ان کا مولانا صاحب کا ٹیلی فون نمبر بھی انشاءاللہ آج سکرین پہ آ جائے گا، اور آپ مولانا صاحب سے براہ راست جو ہے اپنے طور پر جب بھی آپ کو موقع ملا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سادات کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ ان کی بھی کافی ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی، اور ویسے بھی یہ ضروری ہے کہ سادات اپنے وقار کو بحال رکھنے کے لیے جو ہے وہ مناسب حکمت عملی سے مطلب کام لیں، اور جو ہے اپنی نسلوں کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بھی ان کی ذمہ داریاں بہرحال زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ معزز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امیر حسین تشریف فرما ہیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کا کہ اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور
اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے وقت نکالا، اور جو انہوں نے ایک زبردست جو کام شروع کیا، تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی ہے کہ شادیوں کے حوالے سے کہ مختلف خاندانوں میں جو مسائل پائے جاتے ہیں ان خاندانوں کو آپس میں ملانے اور میچ کے رشتے جو ہیں وہ سامنے لانے کے لیے مولانا صاحب نے جو ایک طریقہ کار شروع کر رکھا ہے، اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم جو ہے آج گفتگو کریں گے۔ تو مولانا صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ اگر شادی کی جو اہمیت ہے اس پہ تھوڑی سی آپ گفتگو کریں، اور اس کے بعد جو تھوڑی سی قانونی پیچیدگیاں ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور پھر جو دیری کرتے ہیں شادیوں میں بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن جو ہے وہ شادی کی جو اہمیت ہے اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ثم اذا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام، اور جناب ناصر شاہ صاحب کا شکریہ۔ کمیونٹی فارم ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ مذہبی پلیٹ فارم ہو، زندگی کے تمام امور کو دین اس میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل بالکل۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ عربی میں اہم فالاہم، جی، دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دین مور امپورٹنٹ اینڈ دین امپورٹنٹ۔ اب یہ تو خیر حالات کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جہاں تک شادی بیاہ کی اہمیت کا تعلق ہے، جی، ظاہر ہے کہ اس کو تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک فطرت ہمارے انسانی جسم میں اس کو طبی ایک جو ہے وہ نیچرل ڈیمانڈ کہتے ہیں، جیسے کہ پیاس، کہ پانی پینا چاہیے، نہیں جب پیاس لگے تو پینا چاہیے، اس میں تو مذہب و ملت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن جس بات کو اسلام جس پر جو ہے وہ زور دیتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ یہ شادی بیاہ صرف شادی بیاہ اپنی فطری جبلت یا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ آج جو میں سورہ روم کی تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنوائی ہیں۔ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہیں بشر کے طور پر پھیلا دیا، پھر اس میں جو فرمایا بعد میں، اور مسلسل اللہ کی نشانی یہ ہے کہ زمین و آسمان کو بنایا، تمہاری زبانیں مختلف، تمہارے رنگ مختلف، اس کو بنایا۔ زبردست سورہ روم کی آیتیں ہیں 21 سے چیپٹر 30 اور یعنی ورس نمبر 21، 22، 23 مسلسل جو ہے ان نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اس کی نشانی ہے کہ تمہیں رات کو سونا نصیب فرمایا، اور دن کو جو ہے تمہاری ضرورت کے مطابق تم اللہ کا فضل چاہتے ہو، مسلسل جا رہی ہے۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ تمہارے میں سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے، جس سے تم ایک دوسرے کے وجہ سے سکون حاصل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمہارے درمیان جو ہیں وہ محبت اور رحمت کو قرار دیا، یعنی کہاں کی لڑکی کہاں کا لڑکا، اور محبت دل ملا دیتا ہے۔ یہ سبحانہ و تعالی، یہ اس کے نشانیوں میں سے۔ تو اسلام جو ہے وہ ظاہر کہ شادی کی اہمیت کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو انسان خلق فرما دیا اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں ایک ضرورت پیدا کر دی۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بڑی عبادت قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عبادت جو ہوتی ہے وہ ذرا سرٹن کنڈیشن سوچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ آپ نیت نہ کریں نماز شروع کر دیں، نماز نہیں ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کو سوچ سمجھ کے ساتھ، یعنی بسا اوقات بچے جوان ہوئے، ماں باپ نے ہاتھ پاؤں مارا بچے کے لیے رشتہ مل جائے، بچے کے لیے رشتہ مل جائے، لیکن ان کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بھی ڈالنا ہے کہ صرف تم اس کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی عبادت کے طور پر اس کو انڈرسٹینڈ کرو۔ صحیح بات ہے۔
اویئرنیس. اور یہ جو پروگرام شروع کیا ہے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو بیک گراؤنڈ بات ہوئی ہے, مقصد ہے اویئرنیس پیدا کرو لوگوں کے اندر, لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کرو تاکہ آج جو چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں وہ طلاقیں بند ہو جائیں گی. بالکل, چونکہ اویئرنیس نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, کتنی بڑی عبادت ہے. اور پھر اس کو جو ہے دیکھیں پہلے میرے خیال میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ تقریباً تمام جگہ علماء بیان فرماتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگرچہ اس پر اسپیشل پروگرام ہونا چاہیے مساجد میں, منبرگاہوں میں, چونکہ یہ بہت سخت ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. انسان ایک تو پیدا ہونے کے بعد یہ دوسرا جو سیکنڈ فیز آف لائف شروع ہوتا ہے وہ شادی سے شروع ہوتا ہے. لہٰذا اس پر مسلسل بات ہونی چاہیے. اگرچہ ہمارے ہاں مجالس میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے, اسے ٹچ دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ حدیث میں آیا کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے تو ایک آدمی غیر شادی شدہ ہے. غیر شادی شدہ جو ہے اس کی نماز سے شادی شدہ کی 2 رکعتیں میرے خیال میں 70 ٹائم مور اس کا ثواب جاتا ہے. اس کی ریزن ہے خدا کہ بغیر ریزن کے اسلام جو ہے کوئی بات نہیں کرتا. اس میں لاجک ہے. بلکہ یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے پاسبل ہو ظاہر ہے کہ اس پہ کہ ایک آدمی سر رات عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا, شادی شدہ آدمی وہ اپنے امور میں مشغول رہتا ہے اور وہ سوتا ہے, تو اس آدمی کی عبادت سے اس آدمی کا سونا افضل. کیا بات ہے. یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ عبادت جو ہے اگر ڈسٹرب مائنڈ کے ساتھ کی جائے تو مائنڈ ڈسٹرب ہے, صحیح بات. اور اگر پیسفل مائنڈ کے ساتھ عبادت کی جائے تو وہ سمجھ آنے والی بات ہے. تو اسی طرح جو ہیں یہ بڑا اہم کام ہے, اس پہ پیرنٹس کو خالی شادی شدی کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو میننگ فل بنانا چاہیے. میننگ فل بنانا چاہیے, اور اس کا ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. بالکل. یعنی جب جو ہے وہ ایک پھل پک جائے اور پھل کو نہ توڑا جائے تو پھل خراب ہو جاتا ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کا خیال رکھا جائے. آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر سوچ صحیح ہو تو آدمی بہت حد تک جو ہے بچے بھی کنٹرول کرتے ہیں اور وہ اس کو عبادت کے راستے سے نہیں ہٹنے دیتے. سوچ صحیح ہونی چاہیے, یہ بات بڑی اہم ہے. اسلام میں جس کا نام عقیدہ ہے, جس کا نام ایمان ہے, سوچ صحیح ہونی چاہیے, اور اس سوچ کے بارے میں انسان کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, خود بھی اسٹڈی کرے آدمی کہ اسلام جو رہنمائی فرمائے کیا ہے. تو بہت بڑی ایک تو اللہ کی نشانیاں قرار دی, خود نے اپنی ذات کے لیے ایک نشانی قرار دیا. لڑکی کہاں کی, لڑکا کہاں کا, اور انہیں محبت, اور ان کو وہ ملے, انہیں محبت پیدا کر دی, زندگی گزری, نسل پروڈیوس ہوئی, ایک دوسرے کی مدد کی, نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت بھی ساتھ ساتھ بن رہی ہے. اور آخرت میں بھی وہاں جو میاں بیوی نیک ہوں گے. کال اگر اس کو پروگرام میں شامل کریں. اچھا, ابھی تو بہت جلدی کالیں شروع ہو گئی جی, لوگ اصل میں بےتاب ہوتے ہیں بات کرنے میں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں لاڑکانہ سے بول رہا ہوں سر, اعجاز حسین. جی, اعجاز حسین لاڑکانہ سے, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام میں؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 10-12 سال ہو گئے میرے کو کڈنی کی تکلیف ہے. ہیلو جی, آپ کی آواز آ رہی ہے سر. اس لیے میں کہوں گا کہ اس مولانا صاحب سے کوئی بھی ایسا کوئی عمل میں بتائیں تاکہ میری جو پریشانی بھی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, کبھی کبھی میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں, تو اس لیے میں کچھ عمل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ بتا دے تو بڑی مہربانی نہایت ہوگی. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو صحت دے, اور رب العالمین تمام مومنین جو مریض ہیں ان کو صحت دے. لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں, ایک تو عمل بھی کرنا پڑتا ہے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ علاج بھی کرانا پڑتا ہے, اور وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. آپ کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ علاج کی بھی, اور عمل کے لیے بھی آپ جو ہیں وہ اگر ہو سکے تو ایک پانی رکھیں, اور اس میں اگرچہ ہمارے ٹاپک سے منسلک نہیں یہ بات, لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ آپ مریض ہیں اور اللہ کرے آپ کو شفا مل جائے, اگر آپ 70 ٹائم سورہ الحمد مکمل پڑھ کے اور اس کو پانی سامنے رکھ کر اس کو پئیں تو تقریباً اگر ہو سکے تو جتنا پڑھ سکیں, مگر یہ ہے کہ کم از کم 70 ٹائم جو ہے وہ پڑھیں, اور رب کریم شفا دینے والا ہے. علاج دواؤں میں بھی اس نے علاج رکھا ہے, اسی نے علاج رکھا ہے, شفا رکھی ہے. لہذا علاج بھی ہونا چاہیے, ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ جی ہاں, تو اس میں بڑی اہم یہ پوائنٹ ہے. اور البتہ ہو کیا گیا ہے, ابھی شادی جس طرح کچھ دوسری چیزیں جو ہیں بڑی اہم تھیں وہ رسم و رواج کا شکار ہو گئی ہیں. شادی بیاہ بھی رسم و رواج کا شکار ہو گئی ہے. جی صحیح.
ایک اور حدیث سے شاید لاسٹ ٹائم میں نے بیان کی تھی اور بیان ہوتی ہے کہ دین کو سامنے رکھ کے شادی بیاہ ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں بھی پرسکون ہو، ایک دوسرے کے حقوق میں کمی بیشی ہو تو معاف کرنا آسانی ہو۔ جی جی، یہ بہت ہی کلوز رشتہ ہے۔ قرآن مجید نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے، اتنے کلوز ہیں۔ انتم لباس لہم وہن لباس لکم، قرآن مجید نے لباس قرار دیا ہے، اتنا کلوز رشتہ ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے، تو ایسے چوز کیا جائے کہ تاکہ ایک دوسرے کی غلطی بھی معاف کیے جائیں، تاکہ قیامت کے روز کو بیوی کی وجہ سے نہ پکڑا جائے، بیوی جو ہے وہ شوہر کی وجہ سے نہ پکڑی جائے، اور ظاہر ہے کہ اتنے کلوز ہو تو غلطیاں ہونا ممکن ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کر سکے تاکہ، اور پھر قیامت کے روز جو ہے تاکہ سوچیں ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ جس طرح ہمیں دنیا کا گھر بنانا ہے اس طرح آخرت کے بھی جو گھر بنانا ہے۔ دیکھیے ایک اور جگہ حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ جو آدمی احکام خدا کا پابند نہیں ہے، یعنی وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہو اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ جی جی بالکل، صلہ رحمی ہوتی ہے کہ مومن کی مومن کے ساتھ جو ہے وہ ہو، اور ظاہر ہے کہ ایک تو ہوتا ہے شراب پینا، یہ وہ کرنا، اور یہ بھی تو زبردست خلاف ورزی ہے، لیکن بے نماز بھی جو ہے ہونا جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے بے نماز ہونا، بہت بڑی لعنت ہے بے نماز ہونا۔ اس سے بھی کوشش کی جائے کہ بچے بچیاں جو ہے نماز کے عادی ہوں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو۔ اور پھر دوسری بات، شادی بات بہت سی باتیں ہیں کہ اتنی رسومات ہو گئی ہیں کہ آدمی کہتے ہیں شادی کر کیسے سکیں گے، اور وہ رسومات اتنی ہو گئی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اتنا خرچہ کہاں سے لائیں گے ہم، تو اس سے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیسے ہوں گے تو شادی کریں گے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ زبانیں چلیں گی تھوڑی دیر کے لیے، یہ دیکھو جی اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو کچھ نہیں دیا، اس نے تو کچھ نہیں لیا، یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان ساری باتوں کو جرأت کے ساتھ مقابلہ اگر کیا جائے اور ہمت پیدا کی جائے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ برکت ڈالتا ہے۔ بس اوقات لوگ یہ نکاح دعا کریں جی، اسی وقت جو ہیں وہ اللہ سبحانہ دعا کس سے ہوتی ہے؟ خدا سے ہوتی ہے۔ صحیح بات، اسی وقت جو ہے وہ خداوند متعال کے نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، اور نافرمانی میں پھر وہ دھڑلے سے سب کے سامنے 20 ہزاروں گواہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ان کو یہ خیال نہیں آتا جس خدا سے دعا مانگی ہے کہ وہ ان بچوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے، برکتیں نازل کرے، اسی خدا کے سامنے اسی کو ناراض کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو طریقہ نہیں ہے، یہ تو ایسے مذاق کرنا ہے خدا کے ساتھ، جیسے کہا جائے کہ ڈبل سٹینڈرڈ جس کو مذاق ہے خداوند متعال کے ساتھ۔ لہذا مومنین کو بہرحال پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں اس کے پیسے بھی بچتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے مولویوں کو دے دیتے ہیں یا شریعت پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اپنی جیب میں رکھیں وہ۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایسی رسمیں ایک تو جو ہیں ان کو نقصان دیتی ہیں، دوسرا الہی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، وہ برکتیں وہ فضل جو اس نے کرنا ہے وہ ظاہر ہے کہ ناراضگی کی وجہ سے وہ کیسے کرے گا، وہ تو روک دیتا ہے، حکم ہے اس کا، وہ تو مطلب کرے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ناراض تک نہیں بنتی ہے کہ اس کے اہم موڑ پر۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ان پر خیال رکھنا چاہیے۔ مگر جو بات مجھے کہنی ہوئی ہے کہ جس میں ساری باتوں کو ذرا سمیٹنا بھی ہے کہ دیکھیں خیال رکھیں، اس وقت بڑی مشکل آ گئی ہے ہم یورپ میں رہنے والوں کے لیے بالخصوص۔ میں تو ابھی ظاہر ہے کہ ہم انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، بات یہ ہے کہ بچیاں آپ قوانین گورنمنٹ نے کوشش کر رہی ہے کہ امیگریشن کو کنٹرول کرے، اتنے سخت کر دیے ہیں کہ یہی کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ یہیں بچیاں بھی بچے بھی۔ لوگ کیا کرتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے، اب مثلا جو پچھلے پروگرام کے بعد جو ہیں وہ جتنے بھی رشتہ ہیں بچیوں کے آئے ہیں، ٹھیک بہت ایک دو بچوں کو آئے ہیں، اس بھی کنڈیشن کے ساتھ۔ کوئی کہتا ہے جی مثلا فلاں اردو سپیکنگ ہو، فلاں کہتا ہے پنجابی سپیکنگ ہو، فلاں کہتا ہے جناب تھوڑا بہت ایج کا فرق ہو تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، حتیٰ کہ قد کی جو ہے نا وہ جو اتنے انچ، اچھا جی اتنا فلاں کا 5 فٹ ہے تو اس کا جو ہے 5 فٹ سے 2 انچ کم ہے لڑکے کا، اوہو یہ تو نہیں ہو سکتا، یا جو ہے وہ لڑکی، ایسی باتیں اللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم دن بدن خود مشکل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ لہذا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں بچوں کو سمجھانا اچھی بات ہے، یعنی جو آپ کے سامنے کوئی آئیڈیا اور آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں اس کو لیں، لیکن یہ بھی نہ کہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑی عبادت سے یہی یہاں پر سٹیمپ لگا دیں، یہی شرط ہے، اس کے علاوہ بہت بڑی عبادت سے جو ہے وہ روکا جائے۔ تو یہ ساری مشکلات ہیں ہم اپنے لیے خود پیدا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ درست ہے کہ اگر زبان کا معاملہ مختلف ہو تو پاسبل ہے کہ مشکل، لیکن آج تو یہاں سب کی انگلش ہے، تمام بچوں کی فرسٹ لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے، سیکنڈ لینگویج جو ہے اردو ہے، پنجابی ہے، جو بھی ہے سارا سلسلہ ہے۔ اگر کوئی مناسب فیملی مناسب مل جائے تو اس کو بھی، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے خود ایسی مشکل اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں۔
اور بسا اوقات جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ 30-32 برس کے ہو گئے ہیں اور بیٹھے ہیں اور لوگ جو ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. نہیں، مناسب ہو، مومن ہونا چاہیے، مومن جو ہے محب اہل بیت علیہ السلام ہونا چاہیے، چونکہ یہ ضروری ہے. چونکہ اس میں کیا ہوگا کہ اگر ایک آدمی محب اہل بیت نہیں ہے اور مومن نہیں ہے تو اس میں مشکل یہ، یعنی مومن سے مراد جو ہے وہ یعنی اہل تشیع میں سے نہیں ہے، تو مشکل یہ ہوگی کہ جو بچے، اگر لڑکی ہے تو بچے جب براٹ اپ کرے گی تو ظاہر ہے کہ ہسبینڈ، اسلامی کے لیے ہسبینڈ کا حق ہے وہ بچے، وہ ان کو جو ہے وہ دشمن علی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، جس میں مشکل ہو جائے گی. لڑکی کے لیے اپنی آخرت برباد ہو جائے گی، لیکن اسے براٹ اپ کرنا ہے. لہذا کوشش کریں کہ اپنے آپ، مطلب ہم منع نہیں کر رہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر رشتے کیے جائیں، لیکن یہ مشکل ہے کہ اس وقت بڑی سختی ہوگی. دیکھیے ابھی آپ گلگت میں اور دوسری طرح کیوں مارا جا رہا ہے ان کو، یا مثلا بحرین میں بات نہیں سنی جا رہی، یا عراق میں جو ہے، یا یہ دھماکے جو ہوئے ابھی جو گلگت میں واقع ہوا ہے، کیا انہوں نے کسی کو لوٹا تھا کسی کو؟ نہیں، صرف ان کے جرم یہ تھا کہ وہ شیعہ علی تھے، محبان علی تھے. تو اس کا نفرت پیدا کر دی ہے دنیا نے، اور کچھ مسلمانوں میں سے کلمہ پڑھنے والے ایسے حکمران ہیں کہ جو یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں، ان میں اپنا الو سیدھا کرنا ہے انہوں نے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں لیکن غلط کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت شروع ہوا ہے صرف اس وجہ سے. لہذا یہ چیز اب مشکل ہو گئی ہے کہ اکٹھے چل سکے، اور لہذا بہتر ہے کہ اہل تشیع سے شادی کریں، اور اس میں کیا ہوگا، اور کوشش کریں کہ کوئی لڑکی بھی کوئی باعمل تلاش کریں اور لڑکا بھی باعمل تلاش کریں، کم از کم خدا کو سجدے کرنے والے تو ہوں. اگر خدا کے نافرمان ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بات ہی نہیں ہے کہ اس میں. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے والدین آگے بڑھیں، اور باقی چیز سیکنڈری ہیں. قد تھوڑا سا چھوٹا بڑا ہو کوئی بات نہیں، اس کو مائنڈ نہ کریں. تعلیم جو ہے تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ ہو، اس کو مائنڈ نہ کریں. اسی طرح جو ہے زبان کم از کم اردو پنجابی ایک ہی ہے، البتہ دوسری زبانیں عربی فارسی مختلف ہیں، لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی اچھا آدمی فیملی ملتی ہے تو کوئی عیب نہیں ہے. مگر پھر بھی یہ تھوڑا سا کلچرل ہوتا ہے مسئلہ کہ کل آئسولیشن سی ہو جاتی ہے. تو کم از کم اردو پنجابی یہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناطے کریں، اور تاکہ دائرہ تنگ نہ کریں، دائرہ وسیع رکھا جائے. اسی طرح جو مسائل کھڑے ہیں مثلا بالخصوص سادات کے لیے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ سادات نسل کو 100% پریزرو کیا جائے. کچھ سادات یہ چاہتے ہیں کہ 100% ان کو پریزرو کیا جائے، سید ہو لڑکا بھی لڑکی بھی، تو اچھی بات ہے، ہم نے کہتے بری بات ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ پھر لڑکیاں جو ہیں وہ اگر پڑھی لکھی ہیں اور سادات کے لڑکے ویسے بھی نیرو تنگ ہو گیا دائرہ، اور لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو معاملہ نہیں ہوتا. تو ان معاملات کو سب پر کمیونٹی میں غور کیا جائے، سوچا جائے، بچوں سے ڈسکس کیا جائے کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے. تو یہ بہت مشکلات ہیں، اس کا حل بھی موجود ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، کوئی دوسرا آ کر اس حل کو نہیں پیش کرے گا. تو کافی پریشانی ہو رہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص لڑکیوں کے لیے. اور ایک اور جو بات ہوتی ہے، مائیں جو آئی ہیں نا انڈیا پاکستان سے، وہ بچوں کے رشتے تو پاکستان انڈیا سے کر کے لے آتی ہیں، اس لیے کہ وہاں کی لڑکی کچھ دن تو ہم ملنے سے گزارے گی. یہاں کی لڑکی ذرا تھوڑی سی جو ہے اس کی اپنی عادات مختلف ہوتی ہیں، تو وہ اسکول سے کالج سے پھر وہ لڑکی پورے خاندان کے لیے کھانا بھی پکائے گی. اچھا، اب وہ لڑکی جو ہے وہ بھی مسائل ہیں. یہاں کا جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں. لیکن میں وہ نہیں کہتا، مطلب ہے چونکہ ہماری ایک مزاج ہے، میرا بھی مزاج میں وہاں سے آیا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سی سوچنا چاہیے کہ تھوڑی سی لڑکے کا رشتہ وہاں سے کر کے آتی ہیں، لڑکی کا وہاں سے نہیں کرتی، جی میچ نہیں ہوتا، جی وہ وہاں کا ذہن یہاں کا نہیں ہوتا. اب لڑکیاں ہماری جو ہیں وہ یہاں اکثر، میں بتا رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ ابھی 2 ویک میں جو رشتے آئے ہیں زیادہ تر لڑکی کو آئے ہیں، زیادہ تر لڑکیوں کے والدین پریشان ہیں. اور دوسرا یہ آیا کہ جو مذہبی لڑکیاں ان کے آئے ہیں، جو لڑکے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لا مذہب ہو، حجاب نہ کرے، اسکاف نہ کرے، اور کوئی پرواہ نہیں، نماز پڑھے نہ پڑھے. یہ ساری مشکلات ہیں. اگر آپ نے مرنا ہے، خدا کے سامنے جواب دینا ہے، اس رشتے کو عبادت قرار دینا ہے، تو حجاب پر بھی اعتراض نہ کرو، نماز روزے والی تلاش کرو. جی بڑے وہ کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ ہے. کیا مطلب براڈ مائنڈ کا مطلب یہ کہ مطلب دین اور بدینی اکٹھی کر لیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کون سی براڈ مائنڈنس ہے؟ براڈ مائنڈ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی بیمار ہے، ایک آدمی بے دین ہے، بیمار ہے، اس سے نفرت نہیں کرتے، اس کی بیماری سے نفرت کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہم جب بڑے براڈ مائنڈ ہیں جناب کو مائنڈ نہیں کرتے. جی بچی اگر بغیر حجاب کی چلی جائے، آ جائے، یا بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بے نماز ہو، یہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں دھوکہ دینے والی ہیں. اگر آپ نے مرنا ہے، خدا کے سامنے مسئولیت ہے، اور اس رشتے کو عبادت سمجھتے ہو، اور بہت بڑی عبادت ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دوسری عبادات کی منزل کو بڑھا دیتی ہے، تو والدین کو
ہر صورت میں نظر رکھنی چاہیے. کیا طریقے علماء سے سیکھیں, علماء کے پاس بیٹھیں اور بچوں کو سمجھائیں تاکہ وہ اس سے سوچ لے کر بڑے ہوں کہ یہ رشتہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے تعاون کریں, آخرت میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کریں, قیامت کو ایک دوسرے کی شفاعت کریں. یہ نہ ہو کہ وہ ادھر بھاگ رہا ہو وہ ادھر بھاگ رہی ہو, نہیں, بلکہ رب العزت کے دربار میں آگے بڑھ کر کہیں بار الہ ہم نے ایک دوسرے پر اگر زیادتی کی تھی تو ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں, اے ارحم الراحمین ہم نے تیری بھی سامنے گستاخی کی ہے تو ہمیں بھی معاف کر دے. یہ سوچ کے ساتھ وہ بڑھیں تو دنیا بھی صحیح آخرت بھی صحیح ہے. تو میں نے بات کو ختم کیا ہے کہ ضروری ہے کہ والدین ہمت کریں, ایک تو یہاں سے تلاش کریں, اور وہ کیسے ہوگا تلاش کرنا, ایک دوسرے کے ملیں گے. اور مجالس ہوتی ہیں, آئے لوگ, میں گیا پڑھنے کے لیے, مجلس سب اکٹھے ہو گئے, مجلس سنی, جو بھی آئے مجلس سنی, اپنے گھر چلے گئے. نہیں, اس کے لیے اسپیشل پروگرام کریں, اداروں کو کرنا چاہیے. امام بارگاہ چونکہ یہ مسائل کوئی شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے, خالی مجلس شریعت نہیں ہے, بلکہ یہ مسائل بھی جو ہیں وہ شریعت ان کا حل پیش کرتی ہے. مساجد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو جانا جائے, پہچانا جائے, تب رشتے ہوتے ہیں نا. اس طرح اس معاملات کو آگے اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو قبلہ کریں گے. ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں جو آپ کے پاس رشتے آئے ہیں وہ زیادہ تر لڑکیوں کے رشتے آئے ہیں اور لڑکیوں کے بہت کم رشتے آئے ہیں. اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا, جو مجھے معلومات ملی ہیں کہ بہت سارے جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے لڑکے کی شادی کے لیے, وہ یہ کیا ہوا ہے کہ آیا کہ لڑکی جو ہے وہ ساس سسر یعنی جو لڑکے کے والدین ہیں ان کی خدمت کرے گی یا نہیں کرے گی, جو انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے. کیونکہ لڑکے کے جو والدین ہیں وہ جب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جو انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو انہوں نے شامل کیا ہوتا ہے. یہ بات کی باتیں آتی ہیں کہ وہ لڑکے کے لیے کتنی مفید ہوگی, لڑکی کتنی اچھی ہے, اس سے نسل کتنی اچھی آئے گی, وہ لڑکی کتنی پرہیزگار ہے, کتنی مذہبی ہے, یہ باتیں بعد میں کرتے ہیں. لیکن جو پہلے انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو رکھا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ رشتے کم لڑکوں کے آئے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر جو والدین ہیں جن کے ہاں لڑکے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا پاکستان ہمارے جائیں, جہاں سے لڑکیوں کو لے کے آئیں اور وہ لڑکیاں جو ہے پورے خاندان میں جو ہے ان کی خدمت بھی کریں, اور پھر 2-3 سال کے عرصے میں جتنا عرصہ وہ ان کی جو ہے وہ مطلب عزت بھی کریں, ان کا احترام بھی کریں اور ان کی بات بھی مانیں. تو پھر بات وہ نہیں دیکھتے کہ وہ لڑکی کتنی مذہبی ہے, وہ لڑکی یہاں کے قانون سے واقف ہے, وہ لڑکی جو ہے وہ سمجھتی ہے یہاں کے ماحول کو, یہ باتیں بعد میں آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو بعد میں جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے, ماں کچھ اور کہتی ہے باپ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک چیز جو بہت ضروری ہے, آپ نے اس پہ بات ہونی چاہیے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے اسلامیکل ڈیوٹی. سچی بات یہی ہے کہ بیوی کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ شوہر کے لیے روٹی پکائے. اسلامی احکامات میں ڈیوٹی نہیں ہے, اس کی فریضہ نہیں ہے اس کا. حتیٰ کہ بچے کو بھی اگر دودھ پلائے تو شوہر سے پیسے لے سکتی ہے, طالبہ کر سکتی ہے. یہ تو بات ہے اسلامکلی. لیکن اسلام تھوڑا سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ بات فرماتا ہے کہ یہ تو ڈیوٹی نہیں. جس بندے کی ڈیوٹی نہیں اور پھر بھی وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ماشاءاللہ, بہت خوب. ایک حج کرتا ہے نا, واجب حج کرتا ہے, اس کے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. صحیح. مگر حج سے مفر نہیں ہے. اور ایک آدمی زیارت کو جاتا ہے, اس کو 70 حج کا ثواب ملتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج کو چھوڑ دے اور زیارت پہ چلا جائے. یہ غلط بات ہے, کوئی یہ نہ سمجھے. وہ کیوں ملتا ہے, میں اس کی مثال دنیاوی معاملے سے دیتا ہوں. ایک آدمی اپنی ڈیوٹی دیتا ہے 7 گھنٹے, ٹھیک ہے, اس کو جو پے ملتی ہے, اس کو جو ایگریڈ پے ہے اس کو ملتی ہے. جب ایک آدمی جو ہے وہ اوور ٹائم کرتا ہے جو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, جی اس کو کیا ملتی ہے؟ ڈبل پے ملتی ہے. جی بالکل, ہے نا دنیا کا نظام. بے عینی اسی طرح ہے کہ ایک آدمی کی ڈیوٹی نہیں ہے پھر بھی وہ اگر سروس دیتی ہے اپنے شوہر کو یا شوہر کے ماں باپ کو, وہ ڈبل ثواب کماتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا, یہ ثواب تو درمیان سے نکل گیا ہے. جی ثواب تو درمیان سے نکل گیا ہے. خدا کی رضا نکل گئی ہے. بات یہ ہے کہ ہاں میں کیوں کروں, ہاں تم کیوں نہ کرو, یہ باتیں سب غلط ہو گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ درست ہے. دیکھیے, ایک لڑکی آئی پاکستان سے یا ایک لڑکی یہاں کی ہوئی, اب وہ تھوڑا سا سوچ میں فرق ہوتا ہے چونکہ یہاں ایک نظام سلسلہ ہے, اس میں بڑا ٹپ ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ علامہ نے کہا تھا کہ جو
جو شاہین کرگسوں میں پلا ہو وہ راہ مطلب شاہانہ رسم شاہانہ کو کیسے پہچانے، مطلب بات کر رہا ہوں. یعنی یہ ہمارے بچے یہاں کرگسوں میں پل رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کو آداب سوچ مشکل ہے ڈالنا، ماں باپ کا کام ہے وہ ڈالیں. اب یہ ہے کہ وہ بچی جو آئی اور اس لیے لائی گئی اور یہ وہ کام کرے فلاں کرے، نہیں، وہ نہ لائیں اس کے لیے کام کرے. وہ کہیں کہ شوہر کا احترام کرے. اب شوہر جو ہے وہ کام پہ جاتا ہے، صبح کمانے کے لیے جاتا ہے، شام کو آتا ہے، کمانا ہے اس نے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اب شوہر ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتا. ماں باپ کا خیال رکھنا شوہر کی ڈیوٹی ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا لڑکے کی ڈیوٹی ہے. یہ بات ضروری ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا لڑکے کی ڈیوٹی ہے. اب جب لڑکا نہیں کر سکتا تو جو اچھا ساتھی ہے وہ کہتا ہے چلو، وہ سوچتی ہے کہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کی میں ہیلپ کروں، چلو اس کے ماں باپ کو لک آفٹر کروں. ماشاءاللہ. اب شوہر کو ممنون ہونا چاہیے بیوی کا، ممنون ہونا چاہیے بیوی کا قبلہ. اسی گفتگو کو آگے انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی میں محمد شاہ بات کر رہا ہوں ولورہمپٹن سے. جی محمد علی شاہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ایک نقوی صاحب سے، السلام علیکم نقوی صاحب، سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا سوال کرنا تھا. یہ جو نقوی صاحب ابھی بات کر بھی رہے تھے، میں خیال میں کال کرتے تک وہ انہوں نے ٹاپک چھیڑ بھی دیا ہے کہ لڑکی جو ہم ایک لڑکی بیاہ کے گھر میں لاتے ہیں، یعنی کہ اخلاقاً طور پہ نہیں، اسلامی نظریے کے مطابق اس پہ فرض نہیں ہے کسی طرح سے بھی لڑکے کے ماں باپ یعنی اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا، ان کے لیے کھانا پروسنا یا جو بھی ہوتی ہیں کیٹیگریز، وہ اس پہ فرض نہیں کی گئیں. یہ پہلی بات. اور دوسری ان کی ایون کہ اپنے خامند شوہر کی خدمت کرنا بھی اس پہ فرض کی گئی ہے اسلامی طور پہ، اخلاقاً طور پہ نہیں. خامند پہ بھی اس پہ یہ فرض کی گئی ہے کہ وہ اس پہ خدمت اس نے ضرور دینی، اس کی کرنی ہے. یہ دو سوال. اور ایک بات میں نے پوچھنی تھی کہ وہ پتہ نہیں ٹاپک سے تھوڑی شاید ریلیٹڈ نہ بھی ہو، لیکن کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ ہم اسلام میں کہا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائیں اور رشدی ہو، سب سے جو ہے ہمارے فقہ میں اس چیز پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ رشدی ہونا چاہیے، تو ان کا بیاہ کر دیں، شادی کر دیں. تو اب انسان بالغ جو لڑکا لڑکی تو بلکہ لڑکی تو بہت پہلے ہو جاتی ہے، لڑکا بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے. اس ٹائم تک اس نے اپنی پریکٹیکل لائف کو اسٹارٹ نہیں کی ہوتی، تو آگے اس سے فیوچر اس کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بہت پرابلمز ہو سکتی ہیں، فائنینشلی پرابلمز ہو سکتی ہیں. ہی کین ہیو اے پرابلم ٹو ٹیکل دیٹ سچویشن، اس کو وہ کیسے لے کر چلے فیملی. ہی کین ہیو اے پرابلم ٹو رن اے فیملی. وہ سچویشن کے ساتھ اسٹرگل کر سکتا ہے کہ وہ اس کو کیسے ہر چیز کو، طرح طرح کی پرابلم ہوتی ہیں. تو وہ اس کو ابھی تک میچور ہی نہیں ہوتا کہ وہ بالغ ہوتی شادی کر لے. تو یہ اگر ہم اس پہ پورے نہ اتریں تو یہ کیا گناہ کی صورت میں ہوگا کہ اگر ہم شادی نہیں کر رہے جلدی تو کیا یہ ہم اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں. دو سوال ہیں. ایک تو یہ تھا، بہرحال یہ سوال جو ان کے دونوں ہیں، میں سوچتا ہوں کہ میں بعد میں آپ کی خدمت پیش کروں گا اگر آپ اسی گفتگو کو تھوڑا سا جاری رکھیں کہ لڑکی اگر اس کا جو خامد ہے اس کی ذمہ داری ہے، لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. لڑکا کام پہ ہے، اور اگر لڑکی جو ہے اس کی بیوی اگر وہ اس کے والدین کی خدمت کرتی ہے، ان کا کام کاج کرتی ہے، تو اس خامد کو ممنون ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے تھے یہاں تک پہنچا، اور وہ ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا کہ کام ڈیوٹی نہیں ہے اور وہ کر رہی ہے. ایک اور تعاون ہے، لیکن یہ کہ شوہر کا تعاون جو ہے نا، یہ وہ اسلام نے کہا ہے کہ شوہر سے تعاون کرے. جی تعاون. نعمت اسلام کے بعد سب سے بڑی جو ہے وہ نعمت اللہ کی، وہ تعاون کرنے والی بیوی ہے. اس پر مزید تھوڑی سی قبلہ اگر گفتگو کرنا چاہیں تو کرتے ہیں، لیکن ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بھائی صاحب کون، کہاں سے؟ جی میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد علی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ ابھی میں نے ٹی وی آن کیا، آپ کا وہ ٹاپک بہت اچھا ہے. اسی طرح کے پروگرام چلنے چاہیے کمیونٹی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیونکہ یہاں سے ہی آدمی کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. جی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، لیکن اس کے اوپر ہم کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے، کس طرح ہم نے ٹیٹل کرنا ہے. صحیح. تو کیونکہ بچیوں کی بہت پرابلم ہے. صحیح. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بچے جو ہے اور جو بچی ہے وہ اپنے ماں باپ کو اپنی اصل حقیقت نہیں بتاتے.
ہم کو چاہیے کہ جیسے یہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، ان کو چاہیے کہ ایک ادارہ بنائیں، اس کے اندر جو پیرنٹس جو ہے جب وہ بچی اور بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان کو انٹرویوز کے لیے بھیج دیں. اچھا وہ بچی اور بچہ اپنے ماں باپ کو تو نہیں بتائے گا، لیکن جو آدمی تھرڈ پارٹی اس کا انٹرویو لے رہی ہے وہ اس کو سارے کے سارے اپنے حالات بتا دیں گے. یہاں تک بتائیں گے کہ نہیں میں اس لڑکے سے نہیں کرنا چاہتی، میرا بوائے فرینڈ ہے، یا لڑکا کہہ سکتا ہے میری گرل فرینڈ ہے، یا لڑکا کہہ سکتا ہے کہ میں سوری میرے پیرنٹس مجھے فورس کر رہے ہیں، میں تو شادی کے قابل بھی نہیں ہوں. وہ پیرنٹس کو تو نہیں بتائے گا لیکن وہ جو انٹرویو لے رہا ہے اس کو بتا دے گا. لڑکی بھی یہ بتا دے گی. پھر لڑکے کو یہ بتا دینا چاہیے کہ دیکھو کہ شادی فائنینشلی طور سے لے کے کہاں تک کہ عورت کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، تمہارا کیا ہے، شادی اصل مقصد کیا ہے. وہ جب اس کو جس طرح ہم بینک کے اندر لون لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو ہم کو وہاں سے ایڈوائس ملتی ہے کہ بھیا یہ لون جو لے رہے ہو اس کے تم نے کہاں سے پے کرنا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. تو ابھی جو ٹائم آ چکا ہے یہ آ چکا ہے کہ ہم کو ایک ادارے بنانے چاہیے امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، وہ ان کے اندر وہ عورتیں ہیں وہ اپنا ڈیل کریں، مرد ہیں وہ جو اپنے ڈیل کریں، اور پھر وہ پارٹیز بنا کے ان کے پیرنٹس کو رپورٹ دیں کہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچی اور بچے کی شادی مت کریں، کہیں اور ڈھونڈیں. تو یہ پرابلم بہت سالو ہو جائے گی. یہاں تک دیکھیں میرے ملنے والے ہیں انہوں نے فورس کیا اپنے بیٹے کو، لیکن وہ بیٹے کو تیسری شادی کے بعد اس نے علانیہ کہہ دیا کہ اللہ کے بندو میں تو شادی کے قابل ہی نہیں ہوں، تم کیوں مجھے شادی کے لیے فورس کرتے ہو. تو یہ چیزیں ہم کو ادارہ بنانا چاہیے. تو یہی میں ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ کوئی اس طرح کی انسٹیٹیوشن بن جائے اور بچیوں کو وہاں پہ بھیجے کہ دیکھو جب عورت کو اس کو بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا جب شادی ہوتی ہے تو کہ جب عورت کو جب وہ اپنے ماہواری کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت لڑکے کو یہ ایڈوائز کرنی چاہیے کہ اللہ کے بندے اس وقت عورت کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، تم نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو جب وہ عورت بیچاری اس پرابلم میں ہوتی ہے، لڑکا اپنے پرابلم میں ہوتا ہے، گھر میں لڑائی چل ہوتی ہے، پھر وہ طلاق اور ڈیورس تک ہو جاتی ہے کہ بھیا ابھی کل تو آپ کی شادی کی تھی، آپ تم نے ڈیورس لے لی. کیونکہ ان کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج میری وائف ہے اس کی کیا سچویشن ہے، مجھے ایڈوائس جو ملی ہے اب میں نے اس کو کس طرح اس کو ٹائٹل کرنا ہے. محمد علی جی ماشاء اللہ ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس ادارے بھی ہیں. پلیز آپ اس چیز کو میرے خیال سے اگر شروع کریں تو ہم یہ جو شادیوں کے اندر ڈیورس ہو رہی ہے، جو بچوں کی پرابلم ہے، وہ ہم وہاں پہ ہم سولو کر سکتے ہیں کہ پہلے کہ ہم بعد میں شادی کرنے کے بعد اتنا خرچہ کرنے کے بعد پھر ہم ان پرابلم کو فیس کریں، اس سے پہلے شادی کرنے سے پہلے اس کو ہم فیس کر لیں. جی بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کا فون کرنے کا. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی ایک مناسب حکمت عملی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانی چاہیے. میں عرض کرتا چلوں کہ پچھلے ہفتے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا امیر حسین نقوی صاحب نے جو سٹیپ اٹھایا ہے یہ آپ لوگوں کے وقار کو قائم رکھتے ہوئے انتہائی کنفیڈینشیل کام جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس جو فارم ہیں آپ ڈائریکٹ مولانا صاحب کو فون کریں، ان سے اپنے لیے فارم منگوا لیں اور فارم پہ جو ہے اپنی تفصیل لکھ کے ان تک پہنچا دیں. یہ آپ کی جو معلومات ان تک پہنچائیں گے آپ وہ بالکل کنفیڈینشیل ہوگی، ان تک محدود ہوگی، کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن یہ مناسب دیکھیں گے کہاں مناسب آپ کے لیے رشتہ ہے تو وہاں بات کروا دیں گے. ابھی محمد علی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ بہت سے پرابلمز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے، تو اس پر بھی انشاءاللہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کافی غور و فکر کر رہے ہیں. بلکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جو مساجد یا امام بارگاہیں مل کے ان کی جو کمیٹیاں ہیں، میں نے اب بھی کہا جی کہ وہ خالی یہ نہیں ہے کہ مجالس کروا لیں، ہاں ان معاملات کو جو سوشل معاملات ہیں اس پہ مل کر کمیٹیاں بنائیں. ہر جگہ ہیں، مثلا خواجہ حضرات میں ہیں میٹرومونیل جو ہیں، لیکن یہ معاملہ خالی شادی کرانے کا نہیں ہوتا. شادی سے پہلے جیسے محمد علی صاحب نے فرمایا بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے کہ پہلے میٹنگ ہو جائیں لوگوں کو، اور وہ یہ کرتے ہیں میٹنگ. لیکن ہمارے جو ہے نا وہ نن کھوجہ جو ہیں ہمارے حضرات جو ہیں وہ اس صورتحال سے وہ محروم ہیں. تو بالکل صحیح ہے، اس کو ہونا چاہیے. اور ایک مسئلہ نہیں ہے، خالی بے پناہ مسائل ہیں، اور وہ آخر گھر چل رہا ہوگا، سکون ہوگا تو دینی معاملات بھی چلیں گے. صحیح بات ہے. یہ بہت مشکل بن رہی ہے اس وقت جو ہے نا.
اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر ان کو پہلے سے نہیں سمجھے، معاف کرنا آپ کی بات کٹ گئی، اگر پہلے سے نہیں ان کو تیار کیا جائے گا یہ کیا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ مسلسل اسی پر بات ہونی چاہیے، اور بالکل 2 ویز مجلس ہونی چاہیے۔ ایک مجلس ہوتی ہے 1 وے، کہتے ہیں 1 وے، 1 وے مجلس کے ہوتی ہے، مولوی صاحب آئے، ذاکر صاحب آئے، اور جناب آ کر 2-4 باتیں کی، نعرے لیے، سلواتیں پڑھوائیں، چلے گئے، یہ 1 وے مجلس۔ ایک ہوتی ہے 2 وے مجلس۔ 2 وے مجلس جو ہے وہ یہ تھے لوگ کنٹریبیوٹ کریں، لوگ بتائیں، جس کو کہتے ہیں دو مطلب باتیں کریں کہ ہماری یہ مشکلات ہیں کیسے حل کریں۔ ایک تو اس لیے کہ باقی دنیا میں بھی مسائل ہم نے حل کرنا ہے شریعت کے مطابق، اور تاکہ ان کی دنیا بھی، یہ شادی دنیا میں بھی کام ہے، اور اس پر جو کام ہوا ہے وہ آخرت میں بھی ان کی محفوظ ہو جائے، کیونکہ ہمارے لیے 2 ثواب ہے، ثواب الدنیا اور ثواب الآخرہ، ہر کام کے 2 ثواب ہے، ثواب الدنیا اور ثواب الآخرہ۔ اگر ہم ثواب الآخرت سے محروم ہو گئے تو کیا فائدہ؟ یعنی ہم نے خرچ کیا، بیوی پر خرچ کیا، بچوں پر خرچ کیا، ثواب آخرت سے محروم ہو گئے تو ہم نے کیا کمایا؟ دنیا بھی چلی گئی اور آخرت بھی گئی نہیں۔ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جب تک یہ ذہن میں ڈالیں گے ہر عمل کے 2 ثواب ہیں، اور اس عمل کے بھی ڈبل بہت ثواب ہے، ثواب دنیا، ثواب آخرہ۔ اس کو کیسے دونوں ثواب حاصل کرنے ہیں؟ جیسے انہوں نے فرمایا کہ لوگ جاتے ہیں پوچھتے ہیں، تو یہ تو حتماً جو ہے ہونا چاہیے کہ ہمیں پوچھنا ہے اور سارا سلسلہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت ضروری کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ یہ باتیں ہونی چاہیے۔ ہم نے شروع بھی اس لیے کیا ہے تاکہ ہر جگہ لوگ باتیں کریں، ایک دوسرے سے رابطہ کریں، مل بیٹھیں، سوچیں، اپنی مشکلات کم از کم 2-4 بزرگوں کو جو شہری میں ہیں ان کو بتائیں، اور لڑکوں کو انکریج کریں، لڑکیوں کو انکریج کریں، کچھ 2-4 لڑکیاں خواتین ہوں، 2-4 مرد ہوں، تاکہ اس بات کو آگے بڑھائیں۔ ویسے اور بھی باتیں کرنی تھیں، کیونکہ ایک تو وقت بھی بہت کم ہے۔ ایک محمد علی صاحب کی جو تجویز تھی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محمد علی صاحب کی اس تجویز کو۔ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بتایا کہ ادارے ہونے چاہیے، اور پھر وہ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیوں کو دینی چاہیے، تاکہ وہ جو اصل بات ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی بندے تک پہنچائے، تاکہ اس بندے کے ذریعے جو ہے والدین تک پہنچے۔ بالکل بات صحیح ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں والدین کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے۔ اس سلسلے میں اگر مختلف ادارے جو ہیں ان سے ہم رابطہ کریں، انہیں یہاں بلائیں، اور ان سے یہ پوچھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اس معاملے میں کیا کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے، دوسرا جس طرح ابھی آپ نے پچھلے ہفتے بھی کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فارم ایک آپ نے ڈیوائس کیا ہوا ہے، وہ فارم مولانا صاحب سے ڈائریکٹ لوگ لیں۔ ابھی میرے خیال میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ جو مولانا امیر حسین نقوی صاحب کا موبائل نمبر ہے وہ سکرین پہ وہاں پہ لگا دیں، تاکہ لوگ مولانا صاحب سے رابطہ کریں۔ اور میں تمام ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ انتہائی کنفیڈینشیل کام ہے، اس میں صرف اور صرف مولانا جو ہیں وہ اکیلے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں ہوں گے، اور آپ کی جو مسائل ہیں وہ بھی سنیں گے، آپ کی مشکلات بھی سنیں گے، اور پھر آپ کی عزت اور وقار کو بحال رکھتے ہوئے، برقرار رکھتے ہوئے آپ کی جو شادیوں کے مسائل ہیں اس کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ گارنٹی تو کسی کام میں بھی نہیں ہوتی، لیکن جو ہے وہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگر مناسب رشتے ہیں تو ان مناسب رشتوں میں وہاں تک تعارف کرانے میں آپ کی مدد کریں گے مولانا صاحب۔ جی، تو اگر مولانا صاحب ایک اور جو بات تھی، چونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب نئی رشتہ داری کرتے ہیں، جیسے اگر کوئی مطلب رشتہ آپ کو آ گیا گلاسکو سے، اور کوئی جو ہے وہ کسی اور جگہ سے آ گیا، لندن سے آ گیا، تو ظاہر نئی رشتہ داری ہوگی، تو نئی رشتہ داریوں میں ذرا لوگوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ خدشات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، تو کیا آپ ان کو تجویز دیں گے خدشات کو کیسے دور کریں، اور اعتماد کی جو فضا ہے وہ کیسے بحال کی جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لڑکیاں والے ہوتے ہیں، خاص کر لڑکوں والے کے لیے یہ گزارش ہے کہ یہ ایک سائیکالوجی میٹر بھی ہے کہ جن کے ہاں لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں لڑکے والے یہ زیادہ شو کریں کہ وہ ان کی لڑکی کو تحفظ دے سکیں گے، ان کی لڑکی کی عزت یعنی کہ زندگی برباد تو نہیں کریں گے، تو زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک بات یہ ہے کہ رشتے داری تو ہو رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے جی، اور لوگوں کو جب ایک دفعہ تعارف کرایا جاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں،
کئی مرتبہ ملتے ہیں، صحیح 5 6 مہینے سال بھی لگ جاتے ہیں اس پر فیصلہ کرنے سے پہلے، صحیح تو یہ اچھی بات ہے، چلو کوئی نہیں مطلب ہے. اور پھر لڑکی لڑکے کو ملاتے ہیں لوگ جو ہے، اور ملانا چاہیے تاکہ جو ہے زندگی گزارنی ہے اس کو بھی تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے، کس خیال کا ہے. اگرچہ بہت زیادہ ملنے ملانے سے کیا ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر پھر نہ ہو جائے تو بڑا صدمہ پہنچتا ہے. ایک اس کو بڑا احتیاط سے، بڑی احتیاط سے جو ہے بہت زیادہ آگے نہ بڑھیں. مطلب اس یعنی بعض لوگ کہیں کیوں نہ بڑھیں جی، نہیں کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک دفعہ لڑکی فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لڑکے کے ذہن میں کچھ اور ہے، وہ نہ کر دیتا ہے جی تو لڑکی کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے. اور اسی طرح لڑکا جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے، لڑکی کسی صورت کی وجہ سے نہ کر دیتی ہے، یہ ہوا ہے تو وہ لڑکا بڑا مایوس ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا، میں نے تو غلطی نہیں کی. جی تو یہ بہت زیادہ ان کو جب تک کہ ڈیسیژن ہو نہ جائے اس وقت تک، حتیٰ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے یعنی ان کو ملایا جائے، کسی حد تک وہ باتیں کریں، سمجھیں ایک دوسرے کو، لیکن ایک لمٹ تک. اچھا یہی ہے تاکہ اگر آپ کو نہ کرنی پڑے تو وہ پھر مشکل نہ بنے. اور چونکہ اگر بہت زیادہ لوگ آج کل تھوڑا سا اور بھی آگے چلے جاتے ہیں ملنے ملانے، بات کہیں اور نہ نکل جائے، یہ چونکہ ٹائم بالکل تھوڑا ہے اس میں، تو کیا ہے کہ وہ ان کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں. جی جذبات میں نوجوان اب جب کسی بات کی وجہ سے کسی حرکت کی وجہ ناراض ہو جاتے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ہوتا ماں باپ کو یہ ناراض کیوں ہو گئے. جی رشتے ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں. یا تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے تو رشتے آسانی سے مطلب اب جب شادی ہو جائے اگر ناراض بھی ایک دوسرے سے تو خود راضی کر لیں گے. ہاں وہ تو ہے، لیکن شادی سے پہلے اگر ایک دوسرے سے خواہ بخواہ بات چیت میں گفتگو تو راضی کیسے کریں گے؟ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل، پھر ان کے ذہنوں سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا اس لیے تھوڑا سا فاصلہ جو رکھ کے ان کو ملایا جائے، باتیں بھی ہوں، سمجھایا جائے ان کو. یہ آپ کے فائدے کی بات ہے کہ ہم پابندی نہیں لگا رہے، لیکن آپ کی شادی ہونے سے پہلے آپ بہت زیادہ نہ مکس اپ ہوں، بہت زیادہ کلوز نہ ہوں، ورنہ کیا ہوگا، آخر ناراضگی ہونا نیچرل ہے. کبھی میری مطلب لڑکے کی بات جو ہے مثلا وہ لڑکی نہ سمجھ سکی، لڑکی تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے، چونکہ ایک ایموشنل پیریڈ ہے، جذباتی پیریڈ ہے. شادی ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی اونچ نیچ بھی ہو جائے تو اس کو ہینڈل کرنا، بشرطے کہ وہ لوگ وہ بتائیں، ڈسکلوز کریں کہ وہ یہ کیا ہوا، تو کسی تھرڈ پارٹی کے سامنے. اور جب جائیں تو پھر کیا ہے کہ وہ آسانی سے، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہ بیوی ہیں، ایک سے بات بھی کر سکتے ہیں، ناراضگی ہو تو معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت سی باتیں جن بات کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے یہی ہے جیسے کہ محمد علی صاحب فرمایا کہ ہمیں اداروں میں جانا چاہیے. ایک تو یہ کہ ادارے یہاں ہیں، ایک ہے ہمیں اداروں میں جانا چاہیے، اس پہ اس موضوع کھل کر بات کرنی چاہیے. اداروں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی آئیں، پبلک بھی آئے، بات ہو. خواتین میں جو ہے وہ خواتین جا کر بات کریں، تب جا کر یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. کچھ عرصہ اگر کام چل گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل کو ہم اس سلسلے میں کیول آپ سے جو ہے آپ کی کوششیں بھی بہرحال ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، اور آگے جو ہے اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ اسی اسٹوڈیو یعنی ٹی وی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک معلومات بھی پہنچے گی، اور میرے خیال میں کنٹرول روم نے آپ کا جو ٹیلی فون نمبر تھا وہ دے دیا ہوگا، اور لوگ بھی آپ سے رابطہ کریں گے. تو انشاءاللہ اس کو آگے مزید لے کے چلیں گے. محمد علی شاہ جو بلو ہمٹن سے انہوں نے فون کیا تھا، 2 سوالات ان کے میں چاہ رہا تھا کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے اگر آپ جلدی دیں. ایک تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی لک آفٹر، دیکھ بھال، یا اس کی مطلب جو بھی ہو سکے مناسبات تک عزت کر سکتی ہیں، احترام؟ میں نے تو اس کا عرض کیا ہے کہ ذمہ داری نہیں بنتی اس کی، یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے. ٹھیک ہے، ایک جملے میں شریعت نے اب یہ اطاعت جو ہے یہ محبت کی بنیاد پہ، ایک تو خدا کی وجہ سے ہے، خدا رسول نے حکم دیا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، پیغمبر نے کیا فرمایا، اس لیے غیر اللہ کسی چیز کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں سجدہ کریں، یعنی گھر کے سسٹم میں جو ہے وہ ہیڈ آف دی فیملی جو ہے اگر اس کی نافرمانی کی جائے تو پھر اس طرح چلتا نہیں. حکومت میں اگر لوگ سب کھڑے ہو جائیں تو حکومت چلتی ہی نہیں. یہ چھوٹا سا ایک قسم کی اسٹیٹ ہے جس میں سننا چاہیے، نہ شوہر کو ڈکٹیٹر ہونا چاہیے، نہ بیوی کو جو ہے وہ ریبیلینٹ ہونا چاہیے. دیکھتے کھا کر میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ گھر کی فیملی کا جو انداز ہے وہ یہ ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. ہر بندہ جو ہے دی موسٹ کنٹریبیوشن شوڈ بی ریڈی ٹو، مطلب ہر آدمی بہت زیادہ کنٹریبیوشن کے لیے تیار ہو، یعنی قربانی کے لیے تیار ہو. تو کوئی وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان گھسے یا کوئی فیملی خراب ہو سکے. لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ تم نے کیا اتنا تو میں بھی اتنا کروں گا،
تم نے کیا اتنا تو میں بھی اتنا کروں گی، اس سے مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا شریعت نے اگرچہ بتایا ہے پیار محبت سے، یہ محبت پر بیس ہے، محبت پر، مودت اور رحمت پر بیس ہے۔ اس میں کوئی ایسے نہیں بتایا کہ یہ لائن تمہاری ہے، یہ لائن تمہاری ہے، یہاں تک تم جاؤ، یہاں تک تم نہ جاؤ۔ اور اس میں بہرحال یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ شوہر کی مدد کرے گی اس کو بہت ثواب ملے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ بسا اوقات شوہر زیادتی بھی کرتے ہیں، جو بیوی شوہر کی زیادتیوں پر صبر کرے گی، سبحان اللہ، جو بیوی اور اس یونٹ کو قائم رکھے گی، اس کے اثرات بہت دور بچوں پر ہوتے ہیں نا، آگے اگر نسلوں پر ہوتے ہیں، جو بیوی شوہر کی زیادتیوں پر صبر کر کے یونٹ کو قائم رکھے گی، اس بیوی کو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس جتنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا اور جو شوہر اپنی بیوی کی زیادتیوں پر صبر کر کے اور اس کو زیادتیاں تھوڑی بہت، یعنی وہ نہیں کہ بد کرداری، یعنی زبان کلام اٹھا، اگر زیادتیوں پر صبر کرے گا اور اس کو حضرت نوح اور حضرت لوط جتنا ثواب ملے گا۔ حدیث موجود ہے۔ لیکن یہ معاملہ بالکل محبت اور اطاعت خدا کی بیس پر ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب ظاہر ہے کہ ایک دو منٹ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ اسی سوال تھا ان کا کہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ ادا کرے گی تو ڈبل ثواب ملے گا۔ ڈبل ثواب ملے گا۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ڈیوٹی ایک ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، ٹھیک ہے، ڈیوٹی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا آتا ہے ذرا سوچ لیں۔ ہاں وہ سوچ لیں، ذرا ان کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ اور لیکن جیسے ابھی آپ نے بڑے مختصر وقت میں یہ بتا دیا ہے، ساری باتیں بتا دی ہیں کہ اگر وہ اطاعت کے ساتھ ساتھ اگر وہ باقی کام کرتی ہے، اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، ان کے کپڑے دھلاتی ہے، باقی تو وہ ثواب عظیم ثواب ہے۔ میرے خیال میں خواتین اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سمجھیں گی۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی تھی وہ یہ کہ اگر فنانشلی طور پر لڑکا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، رشد کی بات ہے، وہ اچھی بات تھی، وہ بھی کب تک رشد ہوتا ہے، وہی بات میں چلے کوئکلی اس کو بھی کروں۔ دیکھیں یہ بات لیول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ماں باپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بعض جو ہے 30 سال کا ہو جاتے ہیں تو بھی ان کے اندر وہ گھر چلانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ بچپنا ہوتا ہے ان میں۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی اپنی صلاحیت اور ماں باپ کی پریپریشن جو ہے اس کے لیے ہوتی ہے۔ رہ گیا کھانے پینے کا مسئلہ اور اس کا فنانس کا مسئلہ۔ فنانس بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کوئی ذریعہ بھی تھوڑا بہت بھی ہو تو اگر بچیاں سمجھی ہوئی ہیں اور وہ کوآپریشن کریں اور صبر سے کریں تو یقین جانے تھوڑے سے خرچے پہ جو ہیں وہ پیسفل زندگی گزر سکتی ہے۔ لیکن بسا اوقات جو ہے بہت زیادہ خرچے پیسے بھی اگر ہسبینڈ کے پاس ہوں تو بھی بعض بیویاں راضی نہیں ہوتی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس لیے جو بیوی شوہر کے حالات کو دیکھ کر، یعنی حضور نے فرمایا کہ جن کا مہر کم ہوگا اور خرچے کم ہو گئے وہ میری یعنی خرچے کم، مہر کم اور اولاد زیادہ، وہ میری امت کی بہترین عورتیں ہیں۔ حضور نے رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ اسلام دینی زندگی ہے۔ اسلام جو ہے وہ گوشہ نشینی کا قائل نہیں ہے، ہر معاملے میں وہ اسلام جو رہنمائی فرماتا ہے، پیغمبر نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اگر اس کو لے لیا جائے، ہم نہیں کہتے کہ 100% آپ وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس بات کو لے لیا جائے اور کسی حد تک کیا جائے تو یقین جانے کہ اس کے فوائد ہوں گے اور وہ فیملی جو ہے بہت سموتھلی اور بہت پیسفلی رن ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں آج جو شادی کی اہمیت اور اس حوالے سے جو معلومات ہماری ناظرین تک پہنچائی، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا جو میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ مولانا امیر نقوی صاحب کا جو ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے آپ لے لیجئے اور مولانا صاحب سے آپ ڈائریکٹ جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مولانا آپ کی ضرور جہاں مناسب حد تک مدد ہو سکی وہ ضرور کریں گے۔ اور شادیوں کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا اور آگے بھی جو ہے وہ باقی اداروں کو ساتھ لے کے انشاءاللہ اس کام کو آگے لے جائیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ معلومات ملتی رہیں گی۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہی شادیاں جو ہیں وہ کامیاب ترین شادیاں ہوتی ہیں اور انہی شادیوں کو یقینی بنایا جا سکتا ہے جو شادیاں دین کو سامنے رکھتے ہوئے کی جاتی ہیں۔ جب لوگ دین کو بھول جاتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں کرتے، صرف دولت کی یعنی کہ دولت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں اور دولت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا حسن یا دولت ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ گارنٹی انہی شادیوں کی ہوتی ہے کہ جو دین کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہیں۔ اگر لڑکی والے اگر بجائے اس کے کہ وہ یہ پوچھیں کہ لڑکے کا قد کتنا ہے، لڑکے کی کمائی کتنی ہے، یا لڑکے کے سر پہ بال ہیں یا نہیں ہیں، اگر بجائے اس کے اگر وہ یہ پوچھیں کہ کیا لڑکا نماز پڑھتا ہے، کیا لڑکا روزہ رکھتا ہے، تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ اس سے دین بھی بچے گا
اور پھر ان کی شادیاں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف لڑکے والے اگر یہ پوچھیں کہ بجائے اس کے کہ لڑکی جو ہے وہ جناب اس نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی یا نہیں کی ہوئی اور لڑکی جو ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، یہ پوچھیں کہ کیا لڑکی سکارف رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، تو کتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک میچ ہو جائے گا۔ یہی ہمارا دین ہے اور یہی جو ہے مولانا صاحب نے بڑے خوبصورت جی۔ تو آج کا جو ہے وہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔